بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن عصر کے وقت شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے جب نماز باجماعت ادا کی تو دعا میں بہت زیادہ روتا رہا، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور جب تلاوت ختم کی تو اس کے بعد بھی بچوں کی طرح زارو قطار رونے لگا۔ اس شخص کے تڑپ کر رونے سے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کو بہت زیادہ ترس آیا، اور جب وہ شخص جانے لگا تو شہنشاہ ہند نے اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ایسی کون سی پریشانی یا تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ بچوں کی طرح رو رہے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ شہنشاہ ہند، جیسا کہ مسجد میں چند ایک اور لوگ بھی موجود ہیں، لہٰذا میں آپ کے پاس دربار میں حاضر ہو جاؤں گا اور آپ کو اپنی پریشانی سے آگاہ کروں گا۔ شہنشاہ ہند نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگلے دن وہی شخص جو مسجد میں بچوں کی طرح رو رہا تھا وہ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد بتایا کہ میرا نام ناصر ابن عمر ہے، پیشے کے لحاظ سے میں ایک تاجر ہوں۔ اچانک پھر وہ تاجر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا شہنشاہ ہند، دنیا کی ہر آسائش مجھے میسر ہے، لیکن میں ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں جس سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے، اور نہ مجھے دن کو چین آتا ہے اور نہ ہی رات کو۔ یہ سن کر شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے کہا مجھے اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا شہنشاہ ہند، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھی عورت کو راستے کنارے دیکھا۔ اس کی خستہ حال شکل، پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پر جھریاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، اماں جان، لگتا ہے آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ساتھ میں اس بوڑھی عورت نے رونا شروع کر دیا اور مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میرے گھر میں میری بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بڑا گھر ہے، اس لیے میں نے اس بوڑھی عورت کو اپنی گھوڑی پر بٹھایا، اپنے گھر لے آیا۔ شہنشاہ ہند، سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ تقریباً اس واقعہ کو 1 مہینہ گزرا تو جب میں شام کو ایک دن گھر لوٹا تو میری بیوی نے مجھے ایک خبر دی، تو اس خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ شہنشاہ ہند، میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے کہا، اے تاجر، یہ خبر پیروں سے زمین نکالنے والی کیوں ہے؟ کیا تمہیں اولاد کی خواہش نہیں؟ اس نے کہا شہنشاہ ہند، مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے۔ شہنشاہ ہند بہت حیران ہو گئے کہ جب اولاد کی خواہش ہے تو پھر امید کی خبر سننے پر یہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا شہنشاہ ہند، مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور اب آپ ہی بتائیں شہنشاہ ہند، جب میں باپ نہیں بن سکتا تو میری بیوی کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ کس کا ہے؟ شہنشاہ ہند، میں نے جب اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے رو رو کر قسمیں کھا کر کہا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے آج تک کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہو گیا۔ شہنشاہ ہند، میں نے اپنی تسلی کروانے کے لیے دوبارہ حکیم سے اپنا معائنہ کروایا۔ اس نے کہا تمہارے اندر باپ بننے کی صلاحیت نہیں، لہٰذا تم زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتے، اور تمہاری بیوی تم سے کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ شہنشاہ ہند، میری مدد کریں، اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ کہیں اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے۔ میں اس اوپر والی ذات سے بہت ڈرتا ہوں، اور اگر طلاق نہیں دیتا تو اپنی بدکردار بیوی کے ساتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ یہ سن کر شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے کہا، کیا تم مجھے اس بوڑھی عورت سے ملوا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ شہنشاہ ہند، اگلے دن شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کے سامنے اس نے بوڑھی عورت کو حاضر کیا۔ شہنشاہ ہند نے اس بوڑھی سے سوال پوچھا اور اس سے کہا تم چلی جاؤ، اور تاجر کو شہنشاہ ہند نے اپنے پاس بلا کر کہا، آج رات جب بوڑھی عورت اپنے کمرے میں بستر پر سونے کے لیے جائے تو اس کے سونے سے پہلے اس کے بستر کے نیچے ایک دفعہ بر صغیر کے اندر ناصر ابن عمر نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی رحم دل انسان تھا۔ بازار کے اندر اس کی اناج اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزوں کی دکان تھی۔ ناصر ابن عمر بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک انسان تھا۔
اس کے قبیلے والے اور بازار والے سب ہی اس کے اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ یہی اس کے کامیاب کاروبار کی وجہ شہرت تھی۔ ایک دن ناصر ابن عمر اپنی دکان پر بیٹھا گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا کہ اس نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکی ہاتھ میں کٹورا پکڑے ہوئے بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ بھیک مانگتے مانگتے ناصر ابن عمر تاجر کی دکان پر آئی۔ ناصر نے اس کے کٹورے کے اندر چند دینار ڈالے تو اس لڑکی نے آنکھیں بھر کر ناصر کو دیکھا۔ پھر یہ لڑکی سکے لیے وہاں سے چلی گئی، لیکن اپنا دل ناصر کے پاس چھوڑ گئی۔ شہر کا اتنا بڑا تاجر ایک بھکاری لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ناصر بڑا پریشان ہو گیا اور خود سے کہنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں اس بھکاری لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ مجھے اپنے رتبے کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر میرے کسی دوست یا رشتہ دار کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں ایک بھکاری عورت پر اپنا دل ہار بیٹھا ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ لیکن ناصر نے پوری کوشش کی، لیکن اب حالات اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ 15 دن گزر گئے، اب اس کا اپنے کام میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ لڑکی اسے کہیں بھی نہ ملی۔ لیکن وہ اس بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک بھکاری لڑکی تھی۔ 15 دن کے بعد ناصر نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب اس لڑکی کو تلاش کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکی بھکاری ہے یا پھر کسی عالی شان گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا ناصر تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس بھکاری لڑکی کے بارے میں معلوم کرنے لگا۔ پتہ کرتے کرتے ناصر روان نامی ایک کاروباری بازار کے اندر پہنچا تو وہ ایک تاجر کے پاس بھیک مانگ رہی تھی۔ ناصر نے اس کے ہاتھ سے پکڑا، اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اپنی دکان پر لے آیا۔ جب ایک لڑکی کے ہاتھ سے ناصر کو پکڑے ہوئے بازار کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ناصر کی دکان پر جمع ہو گیا اور آ کر اس سے پوچھا، ارے میاں، تم اس لڑکی کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ کیا اس نے تمہاری دکان سے کوئی چیز تو نہیں چرا لی؟ تو ناصر نے سارے بازار والوں کو اپنے دل کی کہانی سنا دی۔ جب اس لڑکی کو پتہ چلا کہ مجھ پر تو ایک تاجر عاشق ہو گیا ہے، اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بھکاری عورت تھی اور اس کو پسند کرنے والا شہر کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ناصر نے اسی وقت بازار کے اندر نکاح کی تقریب کا اعلان کیا اور ظہر کی نماز کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ پورے بازار کے اندر جشن منایا گیا، کیونکہ ناصر کا اصل گھر وہی بازار تھا، کیونکہ اکثر اس کا وقت بازار کے اندر گزرتا، کیونکہ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کا گھر جانے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہر خوشی غمی اسی بازار کے تاجروں کے ساتھ ہوتی۔ بازار کے اندر اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے گئے۔ ناصر نے بازار کے تاجروں، خریداروں، غریبوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اس لڑکی کو اپنی گھوڑی پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ اپنی خوش باش زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ناصر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ناصر نے کہا، تم میری رانی ہو اور ایک رانی سوال پوچھتے وقت اجازت نہیں مانگتی، بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو ناصر کی بیوی نے کہا، حضور، ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا لیکن میں امید سے نہ ہوئی، آخر وجہ کیا ہے؟ ناصر نے اپنی بیوی کو دلاسا دیا اور کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل ہم شہر کے سب سے بڑے حکیم صاحب کے پاس جائیں گے اور حکیم صاحب سے مشورہ کریں گے۔ اگلے دن ناصر دکان سے جلدی واپس آیا، اپنی بیوی کو شہر کے حکیم کے پاس لے گیا۔ جب حکیم نے اس کی بیوی کا معائنہ کیا تو اس نے کہا، تمہاری بیوی تو ماں بننے کے قابل ہے، لیکن آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر حکیم کو خیال آیا اور اس نے ناصر کا معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد جو خبر ناصر کو ملی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حکیم نے بتایا، تاجر ناصر صاحب، آپ اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ سن کر ناصر بہت پریشان ہو گیا اور کہا، حکیم صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکیم نے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں، میرا 40 سال کا تجربہ ہے۔ ناصر کو شہر کے حکیم پر یقین نہ آیا اور وہ اگلے ہفتے ہی شہر کے دوسرے ایک بڑے حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا، آپ میرا معائنہ کریں۔ جب حکیم نے اس کا معائنہ کیا تو اس نے بھی وہی بات بتائی جو اس کو اپنے شہر کے حکیم نے بتائی تھی۔ حکیم نے کہا کہ ناصر صاحب، تمہارے اندر باپ بننے کی اہلیت ہی ختم ہو چکی ہے، تم اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ اگر اللہ کوئی معجزہ کر دے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ یہ سن کر ناصر بڑا پریشان ہوا اور اپنی بیوی کو بتایا۔ ناصر کی بیوی نے اپنے شوہر کی ہمت ٹوٹنے کی بجائے اسے ہمت دلائی اور کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
وہ قادر ذات ہم دونوں کو ملانے پر قدرت رکھ سکتی ہے تو وہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی نوازے گا۔ اپنی بیوی کی باتوں سے ناصر تاجر بڑا خوش ہوا اور اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا۔ چند ماہ گزر گئے۔ ایک دن ناصر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار سے گزر رہا تھا۔ اس واقعہ کے بعد بھی ناصر پہلے سے زیادہ سخی رحم دل ہو گیا تھا۔ اسے دنیا کے ہر انسان سے پیار ہونے لگا تھا۔ ایک دن ناصر بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے کنارے ایک بوڑھی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر جھریاں، خستہ حال کپڑے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور وہ بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ناصر نے اس بوڑھی غریب عورت کو چند پیسے دیے اور چلنے لگا تو بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا مجھ میں چلنے کی سکت نہیں، اگر تم مجھ پر احسان کر سکتے ہو تو مجھے کھانے کے لیے کچھ لا دو۔ یہ سن کر ناصر دوبارہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ کہا، اماں جان تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہاں رہتی ہو اور آخر یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، میرا اس دنیا میں صرف ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اس کی بیوی کے کہنے پر اس نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے گھر میں نحوست ہوں اور وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں، اگر یہیں شام ڈھل جائے گی میں یہیں بیٹھی رہوں گی۔ یہ سن کر ناصر کے دل میں خیال آیا اور کہا، اماں جان کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر میں چلنا چاہیں گی؟ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھے۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو اور زبان سے دعائیہ کلمات نکلنے لگے۔ اس نے کہا، بیٹا اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ناصر نے اس کو چھوٹے سے گھوڑے پر بٹھایا، اپنے گھر لے آیا۔ اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس کو اچھا سا لباس پہنایا جائے اور اس کے بعد اس کو اچھا سا کھانا دیا جائے، اس کے رہنے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ ناصر کے حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ بوڑھی عورت اب ناصر کے ساتھ رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ناصر شام کے وقت اپنے گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر حکیم صاحب موجود تھے۔ حکیم صاحب کو دیکھ کر ناصر نے سمجھا کہ شاید بوڑھی ماں کی طبیعت خراب ہوگی، لیکن جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی تو ڈنڈے کے سہارے چل رہی تھی، لیکن اس کی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ناصر کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ ناصر بڑا پریشان ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو اس کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ناصر مزید پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا، بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، حضور مجھے معاف کر دیں، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر ناصر بہت پریشان ہو گیا اور کہا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ حضور میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر تو ناصر کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹا اور زمین پر گر گیا۔ اس کی بیوی بھی ڈر گئی۔ ناصر کے چہرے پر غصے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ یہ سن کر ناصر تاجر بہت پریشان ہوا اور اپنی بیوی کو کہا، قسم کھاؤ اس رب کریم کی ذات کی جس نے تمہیں میری زندگی میں داخل کیا، بتاؤ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی نے اسی وقت دوڑ کر الماری سے قرآن اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگی، اے میرے حضور میں نہیں جانتی، خدا کی قسم آج تک میں نے آپ کے علاوہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی میرے جسم کو کسی نے چھونے کی جرت کی۔ آج تک میں نے نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ناصر نے کہا، پھر یہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی رو رو کر کہنے لگی، میں نہیں جانتی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر ناصر بہت پریشان ہوا اور حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں باپ بننے کے لیے اہل ہو گیا ہوں؟ تو یہ سن کر حکیم نے کہا، اس رب کی ذات پر بھروسہ کرو جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اپنا معائنہ کروا لو، ہو سکتا ہے کہ تم میں باپ بننے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہو۔ تو یہ سن کر تاجر نے کہا، حکیم صاحب میرا معائنہ کریں۔ حکیم نے اسی وقت اس کا معائنہ کیا، لیکن جب حکیم نے بتایا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ سن کر ناصر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ رونے پیٹنے لگا اور کہا، اب میں کیا کروں؟ اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اور اس کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میری بیوی کا کردار پاکیزہ نہ رہا۔ وہ بڑا پریشان رہا، ساری رات روتا رہا، کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا۔ روتے روتے اسے زمین پر نیند آ گئی۔ صبح کے وقت زمین سے اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے، نہایت صاف لباس پہنا
اور اپنے سب سے قیمتی گھوڑے پر سوار ہوا اور شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن جاتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم پر گناہ ثابت ہو گیا تو نہ صرف میں تمہیں طلاق دوں گا بلکہ اپنے ہی ہاتھوں سے تمہیں قتل کروں گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی مزید ڈرنے لگی۔ ناصر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن وہ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کے دربار کے ساتھ بنائی گئی مسجد میں فجر کے وقت نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اور پھر تلاوت قرآن کے بعد وہ تڑپ کر روتا رہا، ایسے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ شہنشاہ ہند بھی اسی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہنشاہ ہند نے اس شخص سے اس کی پریشانی اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس وقت مسجد میں دیگر نمازی بھی تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ تو ناصر ابن عمر نے کہا کہ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر، میں 1 گھنٹے تک آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ناصر ابن عمر شہنشاہ ہند کے سامنے حاضر ہوا، سلام کیا اور اپنا نام بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، شہنشاہ ہند، آپ میری مدد کریں۔ دنیا کی ہر آسائش مجھے میسر ہے، لیکن میں ایک ایسی پریشانی کے اندر گر گیا ہوں کہ جس سے نکلنے کے لیے شاید میرے اللہ کے بعد آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر شہنشاہ ہند نے کہا، ناصر بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ ناصر نے کہا، شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر، میری بیوی اب امید سے ہے اور یہی میری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ ہند نے کہا، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ناصر نے کہا، حضور، میں اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اور اس کے بعد ناصر نے اپنی مکمل آپ بیتی شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کو سنائی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح میں نے اس لڑکی کو پسند کیا، کس طرح سے شادی کی، کس طرح حکیم کے پاس گیا اور کس طرح مجھے حکیم نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن فلاں دن میں ایک بوڑھی عورت کو لے آیا اور پھر 1 ماہ بعد میری بیوی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ سن کر شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر بہت حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد شہنشاہ ہند نے کہا، اے ناصر، کل تم میرے دربار کے اندر اسی بوڑھی عورت کو لے آنا، اس کے بعد ہی تمہارے مسئلے کا حل نکالوں گا، لیکن اس وقت تم نہ ہی اپنی بیوی سے کوئی گفتگو کرو گے اور نہ ہی اس سے کوئی سوال و جواب کرو گے۔ یہ سن کر ناصر بڑا حیران ہوا اور کہا، شہنشاہ ہند، آخر میری بیوی کے حاملہ ہونے کے درمیان اس بوڑھی عورت کا کیا تعلق ہے جسے آپ نے کل حاضر کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو شہنشاہ ہند نے کہا، جب حقیقت آشکار ہوگی تو سب کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن ناصر اس بوڑھی عورت کو شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کے سامنے لے آیا۔ شہنشاہ ہند نے بوڑھی عورت سے بات کی، چند سوالات پوچھنے کے بعد شہنشاہ ہند نے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو گھر کے لیے روانہ کر دو۔ ناصر نے اپنے 2 سپاہیوں کو حکم دیا، وہ بوڑھی عورت جو کہ ڈنڈے کے سہارے چل رہی تھی اس کو گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد شہنشاہ ہند نے ناصر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کل صبح جب یہ بوڑھی عورت نہانے کے لیے جائے تو تم اس کا پیچھا کرنا اور جو منظر دیکھنا وہی آ کر مجھے بتانا۔ یہ سن کر ناصر نے کہا، شہنشاہ ہند، استغفر اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عورت کو نہاتا ہوا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک مسلمان اور ایک مرد ہونے کے ناطے میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ تو شہنشاہ ہند نے کہا، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے ایسا ہی کرنا ہے، حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ شہنشاہ ہند کا حکم وہ کیسے ٹال سکتا تھا، لہٰذا وہ چلا گیا۔ اگلی صبح جب ناصر شہنشاہ ہند کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی، اس کے پیروں تلے زمین نکلی ہوئی تھی، اور یہ دیکھ کر شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے کہا، ناصر کیا ہوا، بتاؤ، تم نے آخر کل کیا منظر دیکھا تھا؟ تو یہ سن کر ناصر نے کہا، شہنشاہ ہند، کل جب یہ بوڑھی عورت نہانے کے لیے غسل خانے کے اندر گئی، غسل خانے کے دراز سے میں نے یہ جھانک کر دیکھا تو شہنشاہ ہند، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حضور، یہ بوڑھی عورت اصل میں بوڑھی عورت نہیں تھی، بلکہ یہ بوڑھی عورت کے روپ میں ایک آدمی تھا۔ یہ اتنا شاطر چلاک آدمی تھا کہ اس نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس کی آواز بالکل عورتوں جیسی اور اس کے جسمانی حرکات بھی یہی کہتی تھی کہ یہ ایک بوڑھی عورت ہے، لیکن یہ اتنی چالاکی سے مجھے بے وقوف بنائے رکھے گا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سن کر شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہی آدمی تمہارا گنہگار ہے، تمہاری بیوی کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ اسی کا ہے۔ تو تاجر نے کہا، شہنشاہ ہند، وہ کیسے؟
تو شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ رات کے وقت ہم بستری کرتے تھے تو اسی دوران ہی اس نے کچھ کیا ہوگا اور چالاکی سے تمہارے کمرے کے اندر داخل ہو گیا ہوگا اور تمہاری بیوی نے سمجھا ہوگا کہ اس کے ساتھ تم ہو، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے سمجھ نہ لگا ہوگا اور اس نے تمہاری بیوی کو ماں بنا دیا۔ یہ سن کر وہ تاجر سخت غصے میں آ گیا اور اس نوجوان کا گلا دبانے لگا۔ شہنشاہ ہند نے کہا اس کو سزا قانون کے مطابق دی جائے گی۔ اس کے بعد شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا اور اس کو کہا تمہاری بیوی کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ، اس کے اندر نہ ہی تمہارا کوئی قصور ہے نہ ہی تمہاری بیوی کا، بس اس کو رب کی رضا سمجھ کر اپنی بیوی کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی حفاظت کرو اور اس کو اپنا بیٹا سمجھو۔ یہ سن کر ناصر تاجر شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا اور کہا شہنشاہ ہند، اگر آپ میری رہنمائی نہ کرتے میں اپنی بیوی کو ہمیشہ گنہگار ہی سمجھتا اور میری بیوی بے گناہی میں آ کر دو صدمات کا شکار ہوتی۔ اس وقت شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ ہی کوئی مرض ایسا اتارا اور نہ ہی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش ایسی ڈالی جس کا مداوع نہ ہو۔